بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھاپے کا ایجاد۔ اس صنعت کی ایجاد نے علوم و فنون کے قالب میں ایک تازہ روح پھونک دی ہے۔ جب تک قلم سے کتابت ہوتی تھی، کتابوں کی تصنیف و تالیف اور ان کی اشاعت کم ہوتی تھی، اس لیے علم و ہنر کا بازار سرد تھا۔ مگر چھاپے کی ایجاد نے کتابوں کو پانی کے مول کر دیا اور بہت سا وقت اور بڑی محنت جو کتابوں کے لکھنے میں صرف ہوتی، بچا دی۔ اگلے وقتوں میں جب روم اور یونان پر تباہی آئی تو جنگ و جدال کے زمانے میں اکثر حکماء کی تصنیفات، جن کے نسخے بہت کم تھے، غارت ہو گئیں۔ پھر وہ ایسی مفقود ہوئی کہ دنیا میں ان کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ اب چھاپے کی یہ بدولت ایک ایک کتاب کے ہزار ہا نسخے تیار ہو سکتے ہیں، اس لیے کتابوں کے بالکل نیست و نابود ہو جانے کا خطرہ بہت کم ہو گیا ہے۔ مگر چھاپے کی بدولت جس طرح عمدہ کتابیں اور مفید مضامین رواج پاتے ہیں، جن کا مطالعہ انسان کے لیے مفید ہے، اسی طرح برے مضمون اور مضرت رساں کتابیں بھی شائع ہو سکتی ہیں۔ اسی نظر سے چھاپا خانے کے واسطے گورنمنٹ نے خاص قانون بنا دیا ہے تاکہ کوئی شخص اس مفید آلے کو برے کام میں نہ لائے۔ چھاپے کے ایجاد کا دعویٰ اہل ہالینڈ اور اہل جرمنی دونوں کرتے ہیں، مگر تحقیق یہ ہے کہ موجد اس کا ہالینڈ ہے۔ البتہ اہل جرمنی نے اس کو رونق و ترقی دی ہے۔ کہتے ہیں 1430 میں ایک شخص نے بطور تفنن درخت پر کچھ نقش و نگار کھودے اور سیاہی لگا کر کاغذ چپکا دیا۔ اس کاغذ پر اچھے خاصے نقش اٹھے۔ پھر تو لکڑی کھود کر چھاپنے کا رواج شروع ہو گیا۔ 12 برس کے بعد ایک شخص جو چھاپا خانے کا ملازم تھا، ہالینڈ سے بھاگ کر جرمنی آیا، آلات طبع چرا کر ساتھ لایا اور یہاں صنعت کو رواج دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ لکڑی جلد گھستی اور حرف خراب ہو جاتے ہیں تو سیسے پر حرف بنانے کی ترکیب نکالی، مگر اس طرح حرفوں کے کندہ کرنے میں بھی بہت وقت صرف ہوتا تھا۔ پھر اس نے ایک اور شخص کو اپنا شریک حال بنایا اور اس کو نصفاً نصف منافع کا ساجھی کر لیا۔ باہم قول و قرار ہو گیا، کیونکہ اس وقت تک یہ صنعت بطور خفیہ راز کے تھی۔ اس شخص نے اول فولادی حرف تیار کیے اور ان کا ٹھپا تانبے پر اٹھا لیا۔ اس طرح تانبے کا قالب بنا کر اس میں سیسے کے حروف ڈالنے لگا۔ پھر تو چھاپنے میں آسانی ہو گئی۔ 1462 میں ایک بار اس شہر کو جہاں یہ چھاپنے والے رہتے تھے، غنیم نے فتح کر لیا۔ باشندے خوف جاں سے بھاگ نکلے۔ یہ لوگ بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر ادھر ادھر نکل گئے۔ اس وقت سے اور ملکوں میں بھی اس صنعت نے رواج پایا۔ ملک انگلستان میں یہ صنعت 1470 سے شروع ہوئی ہے، مگر آکسفورڈ کے مدرسے میں بعض کتابیں 1460 کی مطبوعہ بھی ملتی ہیں۔ ہندوستان میں چھاپے کے آنے کا قصہ یوں مشہور ہے کہ شاہ انگلستان نے ایک معتمد ملازم زر کثیر دے کر ہالینڈ کو روانہ کیا کہ کسی تدبیر سے اس صنعت کو حاصل کرے۔ اس نے بھیس بدل کر کچھ عرصے تک اس ملک میں قیام کیا، کیونکہ اس وقت تک یہ صنعت غیروں سے مخفی رکھی جاتی تھی، اور اگر معلوم ہوتا کہ کوئی شخص غیر ملک کا اسے سیکھنے آیا ہے تو وہ اس قصور پر قید کر دیا جاتا تھا۔ غرض انگلستانی عیار نے اپنے حسن تدبیر سے چھاپا خانے کے ایک ملازم کو جو اس فن سے بخوبی واقف تھا پر چا لیا اور زر کثیر دے کر اس کو انگلستان آنے پر رضامند کیا۔ ایک روز خفیہ طور پر یہ دونوں آدمی شہر سے نکلے اور سمندر کے ساحل پر پہنچ کر اس جہاز میں سوار ہو گئے جو شاہ انگلستان کی طرف سے اس خدمت کے واسطے متعین تھا۔
جب چھاپے کا ہنرمند انگلستان جا پہنچا تو بادشاہ نے لندن میں اس کارخانے کا بنانا مصلحت نہ جان کر اس کاریگر کو آکسفورڈ میں بھیج دیا، جہاں اس نے کارخانے کی بنا ڈالی اور چند انگریزوں کو یہ فن سکھایا۔ پھر تو روز بروز اس عجیب اور مفید صنعت کا رواج بڑھتا گیا اور بہت کچھ ترقی اس میں ہوئی، یہاں تک کہ آج کل چھاپے کی کلیں بخاری انجن کے ذریعے سے چلائی جاتی ہیں اور ایک روز میں اتنا کاغذ چھاپ دیتی ہے جتنا ہاتھ کی کلیں مہینوں میں نہ چھاپ سکیں۔ انگریزوں کی بدولت یہ صنعت ہندوستان میں پہنچی اور اس کی برکت سے کتابوں کی وہ ارزانی ہوئی کہ ہر ادنا اور غریب شخص بھی خرید سکتا ہے۔ اگلے وقتوں میں جو قلمی کتاب روپے کو بمشکل میسر آتی تھی وہ اب آنا میں دستیاب ہو سکتی ہے۔